اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے. دنیا میں ایک اصول یاد رکھو, شریعت میں جو بادشاہ ہو, جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو, اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے. تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں, جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس. جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو, کائن من کان, جو بھی ہو. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے فلاں بہت برا ہے, اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ملک میں انارکی پھیلے گی, اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, لوگوں کا خون بہے گا. جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یہ کیا ہے, فاسق. انہوں نے کہا پاورفل ہے, بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے گا. اور اسلامی پھر جو بغاوت کے لیے اٹھیں گے تو اسلامی حکومت ڈیوائیڈ ہو جائے گی, اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا. اس لیے بھائی جو بھی ہے اچھا برے کی بات ہی نہیں ہے. اب توجہ فرمائیں کہ اگر فاسد حکومت ہو جائے, ظالم حکمران ہو, جابر حکمران ہو, شرابی حکمران ہو, زانی حکمران ہو, مسلمانوں کے اوپر اگر مسلط ہو جائے, مسلمان کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ یعنی یزید اگر حاکم بن جائے مسلمان کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ بنو امیہ نے اسلام کے نام پر سیاسی نظریہ بنایا اور اس نظریے کو مسلمانوں کو پڑھایا, اور مسلمانوں نے مکمل پڑھا اور ازبر کر کے اس پر عمل پیرا ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کا نظریہ سیاسی اور تھا. امام حسین علیہ السلام کے قرآنی نظریے اور الہی اور امامت کے نظام میں سلطان جور, سلطان ظالم, حاکم ستمگر جواز نہیں رکھتا حکومت میں آنے کا. اس کی اطاعت حرام ہے, اس کو تحمل کرنا حرام ہے, اس کا ساتھ دینا حرام ہے, اس کے لیے تعاون کرنا اس کے ساتھ حرام ہے, وہ جرم ہے اور جہنم ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی کیا سیاسی نظریہ ہے. اور ادھر بنو امیہ کا سیاسی نظریہ, بنو امیہ کو جو فری ایریا ملا جہاں سے وہ گھسے اندر, اپنا نظریہ جاہلیت کا بنا کر اسلام کے نام پر پیش کیا, وہ کہاں ہے؟ دین کے منابع میں جو سب سے زیادہ گنجائش والی جگہ بنتی ہے اور اس سے بخوبی سب نے فائدہ اٹھایا ہے وہ ہیں روایات اور احادیث. چونکہ روایات رسول اللہ کے فرامین ہیں اور ائمہ کے فرامین ہیں اور راویوں نے سن کر آگے بتائے ہیں. اب راوی کی مرضی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ خطرہ محسوس کر لیا تھا, یہ خوف کہ مجھ پر جھوٹ باندھیں گے, جو کچھ میں نے نہیں کہا اسے حدیث بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کریں گے. یہ کام حضور کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا, اس لیے حضور نے وہ حدیث معروف جو شیعہ سنی تمام محدثین و رجالین کے بقول کہ لفظی متواتر یہ ایک ہی حدیث ہے, تواتر لفظی فقط ایک حدیث کو حاصل ہے, جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من کذب علی فتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کی جگہ جہنم ہے, وہ جہنم میں جائے گا. یہ رسول اللہ نے ایک دفعہ نہیں بار بار فرمایا, صحابہ کو بتایا مجھ پہ جھوٹ نہ بولنا. چونکہ وہ شروع ہو گیا تھا وہ کام جھوٹ بولنے والا, کچھ جان بوجھ کے گڑ کے منافقین تھے یا اپنے مفادات کے لیے کسی سے کوئی کام نکلوانا ہوتا تھا تو وہ جا کر کہتے حضور نے کہا ہے اتنے پیسے دے دو, حضور نے کہا ہے قرضہ دے دو, حضور نے کہا ہے مجھے رشتہ دے دو, حضور نے کہا ہے مجھے کھانا کھلا دو. جو مفاد کسی سے چاہیے ہوتا تھا, ذرا حضور کا نام آ جائے تو لوگ سر آنکھوں سے سر پہ رکھتے ہیں, سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں, تسلیم ہو جاتے ہیں. کراچی میں ہم نے دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل والا غلط رانگ سائڈ سے جا رہا تھا, پولیس والے نے پکڑ لیا اس کو, بہت سال پہلے کی بات ہے یہ 90 کی دہائی میں. تو وہ موٹر سائیکل والے جوان نے پولیس کو کہا کہ اچھا تو الطاف بھائی کو گالی دیتا ہے. اس نے ہاتھ جوڑے معافی مانگی, بھائی یہ لے تو سارا کچھ نہ چالان ہے کچھ بھی نہیں ہے, تو ہمیشہ غلط راستے سے جایا کر, یہ نہ کہنا کہ میں الطاف بھائی کو گالی دیتا ہوں. خوب ظاہر ایک نام چلتا ہے, اس نام سے سارے استفادہ کرتے ہیں. اب یہ لوگ شروع کر دیا تھا انہوں نے فائدے اٹھانا حضور کے نام پر کہ حضور نے یہ فرمایا ہے, لوگ احترام کرتے تھے. حضرت کو معلوم ہوا کہ یہ کام کر رہے ہیں تو فرمایا کہ جو بھی مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ سنی شیعہ روایات میں متفق علیہ بلکہ متواتر روایت ہے, یہ واحد روایت ہے جس کو تواتر لفظی حاصل ہے, کیونکہ یہ کام ہو رہا تھا اور یہ رکا نہیں جاری رہا. بلکہ خلیفہ دوم نے
اپنے عہد خلافت میں حدیث لکھنے، نقل کرنے، بیان کرنے پہ پابندی لگائی اور سزا دیتے تھے۔ اس کی مختلف توجیحات ہیں، وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہی بیان کی گئی تھی کہ فیکٹریاں شروع ہو گئی تھیں حدیث بیان کرنا، حضور نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور خلیفہ خود بھی رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ہیں، دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ یہ جو حدیث یہ رپورٹر بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے سنی ہے؟ وہ کہتا تھا ہم تو اتنی عرصہ حضور کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں سنی۔ مثلا امیر المومنین سے پوچھتے کہ یہ جو نیا صحابی 6 مہینے حضور کے ساتھ رہا ہے یہ اتنی حدیثیں بیان کر رہا ہے، علی علیہ السلام جو شروع سے پیدائش سے حضور کے ساتھ ہیں، حضور کی آغوش میں پرورش پائی ہے اور لحظہ رحلت و وفات تک حضور کے پاس رہے ہیں، ایک لمحہ دور نہیں ہوئے سفر و حضر میں۔ امیر المومنین سے پوچھتے کہ یہ جو حدیث رسول سے نقل کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، یہ فرمایا ہے حضور نے؟ علی علیہ السلام فرماتے میں نے تو نہیں سنی، میں اتنا ساتھ رہا ہوں جڑ کے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے میں حضور کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جدا نہیں ہوتا، میں اس طرح سے حضور کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو علی نے نہیں سنی یہ حدیثیں، یہ دوسروں نے کہاں سے سن لی؟ یہ کام حضور کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا اور بعد میں پھر کھلی چھٹی مل گئی ان کو کچھ عرصہ، خصوصاً بنو امیہ نے اس ایریا سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا، یہ وہ غیر محفوظ علاقہ تھا جہاں پہ باڑ نہیں لگی ہوئی تھی کہ آپ حضور کے نام پر حدیثیں بنواتے جاؤ اور بنا کے ان کو پھیلاتے جاؤ اپنی مرضی کی، اپنے نظریے کی، اپنے مفادات کی، اپنی سوچ کے مطابق۔ اور بنو امیہ نے کثرت سے یہ کام کیا۔ ایک راوی، اور یہ کام یوں نہیں کہ اہل سنت کے حدیثوں میں ہوا، یہ شیعہ کے راویوں نے بھی یہ کام کیا، ایسی جعلی حدیثیں بنائی ہیں انہوں نے۔ ایک شخص شیعہ راوی ہے، یہ شخص کہتا ہے، یہ ظاہراً مسعدۃ ابن صدقہ یا مغیرہ ابن صدقہ اس کا نام ہے، اب تردید میرے ذہن میں ہے نام کی۔ اس شخص نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے 4000 جھوٹی حدیثیں گھڑ کے پھیلائی ہیں امام صادق علیہ السلام کے نام پر کہ یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جبکہ ایک بات بھی امام صادق نے نہیں فرمائی تھی۔ یہ ایک آدمی کا کام ہے، کارنامہ ہے، 4000 حدیثیں ایک آدمی نے بیان کی ہیں۔ اب حضور کے نام پر حدیثیں تو کوئی حد نہیں تھی، خصوصاً حضور کے نام کی حدیثوں کا فائدہ بھی بہت ساروں کو مل رہا تھا، اور یہ کام بنو امیہ نے کثرت سے کیا ہے۔